الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. محترم حاضرین جمعہ، تمام قسم کی تعریف، بڑائی، عظمت و کبریائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے جو ہم سب کا خالق اور مالک ہے. بعدہ صلاۃ و سلام کا نزول ہو تمام انبیاء پر، خصوصاً اس ذات مقدسہ مطہرہ مبرکہ پر جن کا نام اسم گرامی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میرے محترم بھائیوں، بات ہو رہی تھی ان 7 ہلاک و برباد کرنے والی چیزوں کے بارے میں جن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو ڈرایا ہے. ان میں سے پہلی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ساجھی بنانا. دوسری چیز جادو کرنا، جادو کرانا، جادوگروں کے ساتھ جادوگری کا معاملہ کرنا. تیسری چیز کسی کو ناحق قتل کرنا، کسی کا ناحق خون بہانا. میرے محترم بھائیوں، ان تینوں چیزوں کے بارے میں پچھلے خطبات میں قدر تفصیل بیان کیا جا چکا ہے. آج کے اس خطبہ جمعہ میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے اور اس کے فضل سے انشاءاللہ چوتھی ہلاک و برباد کر دینے والی چیز جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو ڈرایا ہے وہ ہے اکل الربا، سود کھانا، سودی لین دین کرنا، سودی معاملات کو قائم کرنا یا سود سے کسی قسم کا رشتہ جوڑنا. سود کے متعلق بیان کیا جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں زندگی کے ہر شعبے میں اسلامی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ ہمیں نبی کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا امتی بنائے اور زندگی کے ہر حصے میں اسلامی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، ایمان پر زندہ رکھے اور ایمان پر موت عطا فرمائے. آمین یا رب. میرے محترم بھائیوں، سود کو، سودی کاروبار کو، سودی لین دین کو، سودی معاملات کو یا سود سے کسی بھی قسم کا رشتہ جوڑنے کو شریعت اسلامیہ کے اندر ناجائز اور حرام قرار دیا ہے. حرام قرار دیا گیا ہے. اتنا ہی نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالی سودی معاملات کو سختی سے منع فرماتا ہے. میرے محترم بھائیوں، آج امت کا ایک بیشتر طبقہ اس سود کے معاملات کے اندر گھرا ہوا ہے. انہیں پتہ ہونا چاہیے کہ سودی معاملات کرنا، سودی لین دین کرنا یہ بہت بڑا گناہ اور بہت بڑا جرم ہے جو انسان کو ہلاکت و بربادی کی طرف لے جاتا ہے. میرے محترم بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کلام پاک کی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 278 کے اندر 278 میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا. اے ایمان والو، تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے رہو، تم اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو. تقوی کا مطلب کیا ہے؟ تقوی کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کاموں کا یا جن چیزوں کے ہمیں کرنے کا حکم دیا ہے ان چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے کرنا اور اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے اجر و ثواب کی امید رکھنا. تقوی کا دوسرا پہلو یہ ہے
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں سے روکا ہے، منع فرمایا ہے، رکنے کا حکم دیا ہے، ان چیزوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے ڈرتے ہوئے، عذاب سے خوف کھاتے ہوئے، علم و بصیرت کی روشنی میں ان حرام اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان حرام کردہ چیزوں سے بچنے کا نام تقویٰ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کریمہ میں فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو تم اللہ سے ڈرتے رہو، تقویٰ اختیار کرو، وذروا ما بقی من الربا، اور سود میں سے جو کچھ تمہارے لیے باقی رہ گیا ہے اس کو چھوڑ دیں۔ میرے محترم بھائیو، یہ آیت کریمہ حقیقت میں عمرو بن عمیر جو قبیلہ ثقیف سے تھے اور بنو المغیرہ جو قبیلہ مخزوم سے تھے، ان دونوں افراد کے بارے میں نازل ہوئی۔ ان دونوں کے درمیان سودی کاروبار ہوا کرتا تھا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے سود کے لین دین کو، سودی کاروبار کو حرام قرار دیا تو بنی ثقیف سے بنو المغیرہ نے کہا کہ تم اپنا سود لے لو۔ انہوں نے سود لینے سے انکار کر دیا۔ جب یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کو نازل فرمایا۔ اس آیت کریمہ کو نازل فرمایا جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں کو یہ حکم دیا کہ وہ اپنا پچھلا پورے کا پورا سود چھوڑ دیں۔ ایک تو سود نہ لیں، سود کا لین دین نہ کریں، سودی کاروبار نہ کریں، سودی کاروبار کرنا یہ حرام ہے۔ دوسرا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو کچھ ان کے درمیان سودی کاروبار چلتا تھا اور جو کچھ باقی رہ گیا ہے ان سارے پچھلے سود کو چھوڑ دیں۔ بنی ثقیف نے کہا کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کرتے ہیں، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کرتے ہیں اور جو کچھ سود ہمارا باقی رہ گیا ہے ہم اس پورے سود کو چھوڑ دیتے ہیں اور اللہ سے معافی مانگتے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح الفاظ میں سود کے لینے، سود کے دینے، سود کے کاروبار کرنے، سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام قرار دے دیا، اور یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پچھلا جو کچھ سود باقی رہ گیا ہے اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے چھوڑ دینے کا حکم دیا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، سود شریعت اسلامیہ کے اندر یہ اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا جرم ہے، جس جرم کا اندازہ ہم عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحیح حدیث سے لگایا جا سکتا ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الربا 73 ہوبا، الربا 73 بابا۔ سود کی خطرناکی اور سود کی ہولناکی کو دیکھیے، سود کتنا بڑا گناہ ہے یہ بھی دیکھیے۔ اور سود کھانے والے بلا جھجک بغیر کسی شرم و حیا کے لوگ بنداس سود کھاتے ہیں، سود لیتے ہیں، سود دیتے ہیں، اپنی زندگی کا ہر معاملہ سود پر قائم کیے ہوئے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الربا 73 بابا، سود کے 73 باب ہیں، سود کے 73 دروازے ہیں، یا سود 73 طریقے کا ہوتا ہے، یا سود کے 73 درجات ہیں۔ ان میں سے سب سے کم درجے کا گناہ ان ينكح الرجل امہ، یہ کہ آدمی اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کرے، اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے۔ میرے محترم بھائیوں، کوئی آدمی اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کرتا ہے، زنا کرتا ہے، تو اس کا جو گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلایا ہے، اس کی جو سزا اللہ نے بتلائی ہے، سود کے سب سے کم درجے کا گناہ اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کرنے کے برابر ہے، والعیاذ باللہ۔ میرے محترم بھائیوں، اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِنَّ أَرْبَ الرِّبَا عَرْضُ الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ، اور سب سے بدترین سود یہ ہے کہ آدمی اپنے کسی مسلمان بھائی کی عزت پر حملہ کریں۔ میرے محترم بھائیوں، اسی طریقے سے مسند احمد میں حضرت عبداللہ بن حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا درہم الربا، درہم الربا یاکلہ الرجل اشد عند اللہ من 36 دنیہ۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سود کا 1 درہم جو آدمی کھاتا ہے، سود کا 1 درہم جو آدمی اپنے لیے استعمال کرتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کا گناہ 36 مرتبہ کسی عورت کے ساتھ زنا کرنے کے برابر ہے، والعیاذ باللہ۔ میرے محترم بھائیوں، اس عظیم حدیث میں اندازہ لگایا جا سکتا ہے
کہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ سود کس قدر خطرناک ہے اور کس قدر اس کی ہولناکی ہے۔ میرے محترم بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کے سب سے کم درجے کو ماں کے ساتھ زنا کرنے کے قائم مقام بتلایا ہے، اور سود کا کھانا، سود کا استعمال کرنا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 36 مرتبہ کسی عورت کے ساتھ زنا کرنے کے مطابق کہا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، دین اسلام کے اندر، شریعت اسلام میں صرف سود کھانا ہی حرام نہیں ہے، بلکہ سود کھلانا بھی حرام ہے، سود لینا بھی حرام ہے، سود دینا بھی حرام ہے، اور سودی کاروبار کو لکھنا بھی حرام ہے، اور سودی کاروبار پر گواہ بننا بھی حرام ہے۔ اور یہ سارے کے سارے لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت کا باعث بنتے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، صحیح مسلم میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ لعنت فرمائے ایسے شخص پر۔ میرے محترم بھائیوں، لعنت کا مطلب کیا ہے؟ لعنت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شخص کو اپنی رحمت سے دور فرما دے۔ اللہ اکبر! جو آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے دور کر دیا گیا ہو، جسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت نصیب نہ ہو، اس آدمی کا کیا بھلا ہو سکتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ لعنت فرمائے، اللہ اپنی رحمت سے دور فرمائے ایسے شخص کو جو سود کھاتا ہے، آکل الربا وموکلہ، اور جو سود کھلاتا ہے۔ سود لینے والے پر بھی اللہ کی لعنت ہو، سود دینے والے پر بھی اللہ کی لعنت ہو، وکاتبہ، اور سودی کاروبار کو لکھنے والے پر بھی اللہ کی لعنت ہو، وشاہدیہ، اور سود پر گواہ بننے والے پر بھی اللہ کی لعنت ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، وخالہم سواء، اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت میں سب کے سب برابر کے شریک ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، بلکہ قرآن حکیم میں اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 276 میں فرماتا ہے، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تبارک و تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے، اللہ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو، چارٹی کو بڑھاوا دیتا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، سود کو مٹانے کا مطلب کیا ہے؟ سود کو مٹانے کا مطلب یہ ہے کہ سود کے ذریعے آدمی لاکھوں کا پیسہ کما تو لیتا ہے، لاکھوں کا پیسہ اس کے ہاتھوں میں آ تو جاتا ہے، لیکن اس پیسوں سے اسے کبھی خوشحالی نصیب نہیں ہوتی، کیونکہ اس پیسے پر، اس مال پر، ان روپیوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہے۔ وہ مال، وہ پیسہ جو سود سے کمایا ہوا ہے، اس پیسے پر وہ ایسا پیسہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے دور ہے، اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر قسم کی برکتوں سے اس پیسے کو ہٹا دیا ہے، خالی کر دیا ہے۔ یہ پیسہ، یہ مال جو سود کے ذریعے کمایا جاتا ہے، یہ انسان کے لیے وبال جان بنے گا۔ میرے محترم بھائیوں، آج آپ معاشرے کے اندر دیکھ سکتے ہیں، جو لوگ سودی کاروبار کرتے ہیں یا سود سے کسی بھی طریقے کا رشتہ جوڑے ہوئے ہیں، اللہ کی قسم وہ دنیا کے اندر خوشحالی کی زندگی گزار نہیں سکتے، اور نہ ہی آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے کوئی سعادت باقی رکھی ہے۔ اہل علم کہتے ہیں کہ دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بطور سزا سود خور کے مال سے برکت کو ہٹا دیا ہے اور اس کی زندگی سے خوشحالی کو ختم کر دیا ہے۔ اور اتنا ہی نہیں، اسی طریقے سے آخرت کی جو سزا ہے، عالم برزخ کی جو سزا ہے، سودی کاروبار کرنے والے کا جیسے ہی انتقال ہو جاتا ہے، اس کی قبر سے ہی اس کے عذابات کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے جس کے راوی حضرت سمورہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، رأیت اللیلہ رجلین اتیان فاخرجان الی ارض مقدسہ۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک رات میں سویا ہوا تھا، دو شخص میرے پاس آئے، ان دونوں نے مجھے مقدس سرزمین کی طرف لے گئے، ارض مقدسہ کی طرف لے گئے، یہاں تک کہ ہم لوگ ارض مقدسہ میں جب وہاں پر پہنچے تو ہم نے دیکھا کہ ایک خون کی بڑی ندی ہے، ایک خون کی ندی ہے۔ ندی پوری پانی سے بھری ہوئی نہیں ہے بلکہ خون سے بھری ہوئی ہے۔ اہل علم کہتے ہیں کہ برزخ کا یہ عذاب خبر کے عذابوں میں سے ایک عذاب ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھلایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ خون کی ایک ندی ہے جس میں ایک انسان غوطے لگا رہا ہے، جس میں ایک آدمی غوطے لگا رہا ہے، اور اس ندی کے کنارے پر ایک دوسرا شخص ٹھہرا ہوا ہے جس کے ہاتھ میں ایک بھاری پتھر ہے۔
جس کے ہاتھ میں ایک بھاری پتھر ہے، جو آدمی خون کی نہر میں غوطے لگا رہا ہے، وہ ہر ممکن کوشش کر کے اس نہر کے باہر نکلنے کی کوشش کرتا ہے، ہر ممکن کوشش کر کے اس نہر کے باہر آنے کی کوشش کرتا ہے، اور جب کنارے پر پہنچتا ہے تو نہر کے کنارے پر کھڑا ہوا شخص زور سے اسے پتھر مارتا ہے، اور وہ پتھر اس کے منہ میں جا کر کے گرتا ہے، وہ پتھر اس کے منہ میں داخل ہوتا ہے، اور وہ آدمی پھر سے دریا کے بیچوں بیچ چلا جاتا ہے، اور یہ سلسلہ برابر جاری رہا۔ میں نے اپنے ان دو ساتھیوں سے، جو میرے ساتھ میں دو آدمی آئے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے ان دونوں سے پوچھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، آخر اس آدمی کو اس طرح کی سزا کیوں دی جا رہی ہے؟ تو ان دونوں نے کہا، اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اس شخص کو سزا دی جا رہی ہے جو دنیا کے اندر سود کھایا کرتا تھا، سودی کاروبار کیا کرتا تھا، اور سود سے اپنے رشتے کو جوڑے ہوئے تھا۔ ولیعاذ باللہ، میرے محترم بھائیوں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عظیم نشانی کے بتانے کے بعد اگر کسی کے رونگٹے کھڑے نہ ہوئے، اگر کوئی آدمی سود سے توبہ نہ کرے، تو حقیقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے دل پر مہر لگا دیا ہے، اس کا دل زندہ نہیں بلکہ مردہ ہے، اس کا دل زندہ نہیں بلکہ مردہ ہے، کیونکہ مومن تو وہ ہوتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کو سنتے ہیں تو کانپ اٹھتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے ان کالے کرتوتوں پر توبہ کرتے ہیں، معافی مانگتے ہیں، اور آئندہ نہ کرنے کی نیت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ و استغفار کرتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو نیک توفیق عطا فرمائے۔ میرے محترم بھائیوں، جب قیامت کا دن ہوگا، سور میں پھونکا جائے گا، جب قیامت کا دن ہوگا، سور میں پھونکا جائے گا، مومن اپنے خبروں سے اٹھیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ مومنوں کے لیے فرشتوں کو متعین کرے گا، فرشتوں کو مقرر کرے گا۔ خوش قسمتی دیکھیے مومنوں کی، وہ مومن جو اپنے خبروں سے اٹھیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے فرشتوں کو مقرر فرمائے گا، وہ فرشتے انہیں بشارتیں دیں گے، خوشخبریاں دیں گے، بشارتیں دیں گے، خوشخبریاں دیں گے، اور آنے والے اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے انہیں بچائیں گے، انہیں تسلی اور دلاسا دیں گے۔ لیکن یہی سود خور جب اپنی خبر سے اٹھے گا تو ایسی حالت میں اٹھے گا جس کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 275 کے اندر فرماتا ہے، الذین یاکلون الربا الذین یاکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتقبطہ الشیطان من المس۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، جو لوگ سود کھاتے ہیں، غور سے سنیں اس آیت کریمہ کو، جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ جب اپنی خبروں سے اٹھیں گے کل قیامت کے دن، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وہ ایسی حالت میں اٹھیں گے گویا شیطان نے انہیں چھو لیا ہے اور انہیں قبطی بنا دیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سود خور کا یہ حشر اور یہ انجام فرمائے گا، یہ سزا اسے عطا فرمائے گا کہ وہ اپنے خبر سے اٹھے گا تو پاگل کی طرح اٹھے گا، دیوانے کی طرح اٹھے گا، پاگلوں جیسی اس کی حالت ہوگی، ایسی حالت ہوگی گویا شیطان اس کے جسم میں داخل ہوا ہے اور اسے قبطی بنا دیا ہے۔ ولیعاذ باللہ، میرے محترم بھائیوں، اسی طریقے سے سود خور خبر سے اٹھ کر کے جب میدان محشر کی طرف نکل کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہوگا، حساب و کتاب کا دن ہوگا، حساب و کتاب کا وقت ہوگا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، جس کا تذکرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کئی احادیث کے اندر بیان فرمایا ہے، اور ایسے ہی حدیث الشفاعہ میں جب لوگ سارے انبیاء علیہم الصلوۃ والتسلیم کے پاس جائیں گے اور اپنی سفارش کا مطالبہ کریں گے، قیامت کے دن جس دن حساب و کتاب ہوگا، اس دن لوگ انبیاء علیہم السلام کے پاس جائیں گے، سفارش کا مطالبہ کریں گے، سارے انبیاء کہیں گے کہ آج ہم کسی کی سفارش نہیں کر سکتے، آج ہم کسی کی سفارش نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ حساب و کتاب لینے والا وہ جبار آج اتنے غیظ و غضب میں ہے، اتنے غصے میں ہیں، اتنے غصے میں ہیں کہ اتنا غصہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہ پہلے کبھی آیا اور نہ ہی کبھی آئے اور نہ ہی اس کے بعد کبھی آئے گا۔ آج ہم کو تو خود کی پڑی ہوئی ہے، ہم کسی کے بارے میں کیسے کیا سوچ سکتے ہیں، آج ہم کسی کے بارے میں نہیں سوچ سکتے۔ کون کہہ رہے ہیں؟ انبیاء علیہم السلام کہہ رہے ہیں۔ قیامت کا وہ دن اتنے ہولناکیوں کا دن ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن اتنا غیظ و غضب میں ہوگا، اتنا غصے میں ہوگا
کہ انبیاء علیہ السلام جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سب سے مقرب بندے ہیں وہ بھی ڈر رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ آج ہم کسی کی سفارش نہیں کر سکتے. اور اس قیامت والے دن، اس حساب و کتاب کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں جب ایک سود خور کو پیش کیا جائے گا، جب ایک سود خور کو پیش کیا جائے گا، سود خور کو لایا جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا تذکرہ کرتے ہوئے اپنے کلام پاک کی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 279 کے اندر فرماتا ہے، 279 کے اندر فرماتا ہے فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. اگر تم سود کو نہیں چھوڑتے، سود سے اعراض نہیں کرتے، سودی کاروبار سے باز نہیں آتے، سود کے انٹرسٹ کے لینے دینے سے اپنے آپ کو دور نہیں رکھتے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کل قیامت کا دن ہوگا، اس سود خور کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں پیش کیا جائے گا، اللہ حساب و کتاب لینے کے لیے بیٹھا ہوگا، اللہ سود خور سے کہے گا کہ اٹھا اس ہتھیار کو اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جا. ولیعاذ باللہ سوچ کر کے دیکھیں میرے محترم بھائیو، اس وقت کیا عالم ہوگا، اس شخص کا کیا حال ہوگا، اس شخص کا کیا حال ہوگا جسے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ساتھ جنگ کرنے کے لیے دعوت دے رہا ہوگا، جسے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ کے لیے للکارا جائے گا. اس شخص کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ یقیناً جہنم ہوگا. سود سے توبہ کرو مسلمانوں، جو کچھ سود سے آپ نے لیا ہوا ہے اللہ کے لیے اس کو واپس کر دو. جو سود کی کاروبار میں ڈوبے ہوئے ہیں اللہ کے لیے واپس کر دو، یا نہیں تو پھر کل قیامت کے دن اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. اس شخص کا ٹھکانہ کیا ہو سکتا ہے سوائے جہنم کے، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ساتھ جنگ کے، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کے لیے للکارتا ہو. میرے محترم بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں، قرآن پاک میں فرماتا ہے وَمَنْ آدَى فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. جو لوگ سود کو نہیں چھوڑتے، سود سے باز نہیں آتے، سودی کاروبار کو نہیں ترک کرتے، اللہ تبارک تعالیٰ اور بلکہ اس میں ڈوبے رہتے ہیں، سب کچھ سن لینے کے باوجود بھی اسی کی طرف پلٹ کر کے جاتے ہیں، بار بار سودی لین دین کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کے لیے ہی فرماتا ہے فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. یہی لوگ تو اصل معنوں میں جہنمی ہیں، یہی جہنمی ہیں اور یہ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے. ولیعاذ باللہ. اور ایک دوسری آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر سود خور کی 3 سزائیں بتلائی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ کافر اور گنہگار سے محبت نہیں کرتا. ایک سود خور کی پہلی سزا یہ ہے کہ سب سے پہلی سزا یہ ہے کہ اللہ سود خور سے ہرگز محبت نہیں کرتا، سود خور کو ہرگز نہیں پسند فرماتا. دوسری سزا یہ ہے، اہل علم کہتے ہیں دوسری سزا کفارن، اللہ نے کفارن کہا یعنی بہت زیادہ کفر کرنے والے. اہل علم کہتے ہیں اگر سود کھانے والا سود کو حلال سمجھ کر کے کھاتا ہے، سود کو جائز سمجھ کر کے استعمال کرتا ہے. آج لوگوں کے اندر حلال و حرام کا کچھ فرق ہی نہیں رہ گیا ہے. آج مسلمانوں کا بیشتر طبقہ اس سود کے دلدل میں پھنسا ہوا ہے. جو بھی کام کرنا ہے سیدھے سود سے پیسے لے کر کے آئیں گے. شادی کرنا ہے، دکان کھولنا ہے، کسی کنٹری کو جانا ہے، کوئی بھی گھر کے اندر کوئی بھی ذرا برابر بڑا کام آ جائے سیدھے سود کا سہارا لیتے ہیں، انٹرسٹ کا سہارا لیتے ہیں، اور بغیر انٹرسٹ کے کوئی کام مسلمانوں کا نہیں ہوتا. نعوذ باللہ. میرے محترم بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ اہل علم کہتے ہیں اگر سود کھانے والا سود کو حلال سمجھ کر کے کھاتا ہے، جائز سمجھ کر کے استعمال کرتا ہے، تو گویا اس نے کفر کا ارتکاب کیا، ایسے کفر کا ارتکاب کیا جو اسے ملت اسلامیہ سے خارج کر دیتا ہے. اور اسی طریقے سے تیسری سزا، اگر وہ سود کو حرام تو سمجھتا ہے لیکن پھر بھی سود سے باز نہیں آتا، تو ایسا شخص سود سے باز نہیں آتا اور توبہ نہیں کرتا، تو ایسا شخص بہت بڑے گناہ کا مرتکب ہے، بہت بڑا گنہگار ہے، اور یہ گناہ اسے ہلاکت و بربادی کی طرف لے جانے والا ہے. میرے محترم بھائیو، جیسا کہ حدیث کی روشنی میں بتایا گیا کہ سود کی کئی شکلیں ہیں، اہل علم کہتے ہیں کہ حقیقت میں حدیث میں سود کی شکلوں کی تعداد کو بیان کرنا مقصد نہیں ہے، بلکہ سود کی شکلوں کی کثرت کو بیان کرنا مقصود ہے. سود کی کئی شکلیں ہیں، کئی قسمیں ہیں. اس سے پہلے گزر چکا ہے کہ سلف صالحین میں سے، جیسے کہ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ،
اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں ان پر نازل ہو، ان کے تعلق سے آتا ہے کہ جب امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کسی کو قرض دیتے تو جس نے قرض لیا ہوا ہے اس کی دیوار کے سائے میں بھی ٹھہرنا پسند نہیں کرتے، یہ سوچتے کہ کہیں یہ سود میں نہ شامل ہو جائے۔ اسی طریقے سے اہل علم میں سے کچھ اہل علم اگر کسی کو قرض دیتے، سلف صالحین میں سے کچھ لوگ ایسے بھی عمل کرتے کہ اگر کسی کو قرض دیتے تو اس کے گھر کا کھانا پانی بھی استعمال نہیں کرتے، سوچتے کہ کہیں یہ سود میں شامل نہ ہو جائے۔ اتنا خیال رکھا جاتا تھا میرے محترم بھائی۔ تو یہ سود کی قسموں میں سے، سود کی مختلف شکلوں میں سے ایک شکل ہو سکتی ہے، لیکن کتاب اللہ اور سنت رسول میں وضاحت کے ساتھ سود کی کئی شکلوں کو بیان کیا گیا ہے۔ یہ آخری حدیث بتا کر کے بات کو ختم کرتا ہوں، غور سے سنیے حدیث۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح سواء بسواء يدا بيد۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث شریفہ میں فرماتے ہیں، سونا سونے کے بدلے میں اگر خریدا اور بیچا جا رہا ہے، چاندی چاندی کے بدلے میں اگر خریدا اور بیچا جا رہا ہے، جو کے بدلے میں اگر خریدا اور بیچا جا رہا ہے، اسی طریقے سے گیہوں کے بدلے میں خریدا اور بیچا جا رہا ہے، اسی طریقے سے کھجور کے بدلے میں، نمک کے بدلے میں اگر خریدا اور بیچا جا رہا ہے تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک ہاتھ دینا ہوگا، دوسرا ہاتھ لینا ہوگا، اور جتنا دیا ہے اتنا ہی لینا ہوگا، اس سے نہ تو زیادہ لینا جائز ہے اور نہ ہی کم لینے کی اجازت ہے۔ میرے محترم بھائیوں، اس حدیث شریف کے اندر اللہ کے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 چیزوں کے اندر خرید و فروخت کا طریقہ بتایا ہے، اور آخر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فمن زادہ او ازدادہ فقد اربا، جو آدمی زیادہ دے گا یا زیادہ کا مطالبہ کرے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس نے سودی کاروبار کیا۔ میرے محترم بھائیوں، اس معاملے کو ذرا دقت سے سمجھنے کی ضرورت ہے، میں آپ سب کی توجہ چاہوں گا اس حدیث پر۔ اگر آپ سونا بیچ رہے ہیں، سونا بیچنے کے لیے کسی سونار کے دکان پر پہنچتے ہیں اور اپنا پرانا سونا دے کر کے نیا سونا خریدنا چاہتے ہیں، اکثر لوگ یہ کرتے رہتے ہیں، پرانا سونا دے کر کے نیا سونا خریدنا چاہتے ہیں، تو شریعت کا اصول یہ ہے کہ اگر آپ 20 گرام سونا دے رہے ہیں تو آپ کو واپس بدلے میں پرانا سونا 20 گرام دے رہے ہیں تو آپ کو نیا سونا لینے کے لیے 20 گرام سونا ہی لینا ہوگا، 20 گرام سونا ہی لینا ہوگا۔ سونا سونے کے بدلے میں اگر بیچا اور خریدا جائے گا تو برابر خریدا جائے گا۔ اکثر لوگ نادانی کی وجہ سے یا لا علمی کی وجہ سے یا جہالت کی وجہ سے اس قسم کے سود میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اگر کسی کے پاس پرانا زیور ہے اور وہ پرانے زیور کو دے کر کے نیا زیور لینا چاہتا ہے، پرانے زیور کو دے کر کے نیا زیور لینا چاہتا ہے، تو عام طور پر ہم کیا کرتے ہیں؟ سب سے پہلے دکان پر پہنچتے ہیں، نیا زیور تلاش کرتے ہیں، پسند کرتے ہیں، اس کا وزن کراتے ہیں، وزن کرانے کے بعد اگر اس کا وزن 20 گرام کا ہے، اگر اس کا وزن 20 گرام کا ہے تو ہم اس کے بدلے میں 25 گرام دکاندار کو دیتے ہیں، جو اپنا پرانا سونا ہے، نیا 20 گرام لے کر کے 25 گرام ہم دکاندار کو دیتے ہیں یا سونار کو دیتے ہیں، اور وہ 25 گرام 20 کے بدلے میں 25 لے کر کے کہہ دیتا ہے کہ حساب برابر ہو گیا، اور ہم وہ سونا لے کر کے گھر کو واپس آ جاتے ہیں، اپنا نیا سونا لے کر کے گھر کو آ جاتے ہیں۔ کیونکہ میرے محترم بھائیوں، یہاں پر غور کریں، آپ نے 25 گرام دے کر کے 20 گرام لیا، 25 گرام دے کر کے 20 گرام آپ نے خریدا ہے، شریعت کے اصول کے اعتبار سے آپ نے سودی کاروبار کیا ہے، آپ نے سودی کاروبار کیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ اگر ہم 20 گرام کے بدلے میں 20 گرام لیں گے تو کوئی دکاندار ہمیں بیچے گا نہیں، ظاہری بات ہے، 20 دے کر کے 20 لیں گے تو کون بیوقوف ہے جو آپ کو بیچے گا آج کے دور کے حساب سے؟ لیکن شریعت کا اصول کیا ہے؟ 20 دیں گے تو 20 ہی لینا ہوگا۔ سونا سونے کے بدلے میں اگر خریدا جا رہا ہے، بیچا جا رہا ہے، تو برابر کا خریدنا اور بیچنا ہے۔ اب کوئی دکاندار آپ کو بیچے گا نہیں تو ایسی صورت میں کیا کیا جائے؟ ایسی صورت میں شریعت کا اصول یہ ہے، شریعت ہمیں اس بات کی تعلیم دیتی ہے کہ آپ اپنا 25 گرام کا سونا پہلے بیچ دیں۔ کیا کریں؟ سونے کو بدلے میں نہ بدلیں،
بلکہ 25 گرام جو آپ کا سونا ہے اس کو بیچ دیں، اس کی قیمت اپنے ہاتھ میں لے لیں، جو بھی رقم آپ کو ملتی ہے جتنے میں چاہیں آپ بیچیں وہ لے لیں، قیمت اپنے ہاتھ میں لے لیں، اس کے بعد جتنے میں چاہیں جتنا گرام چاہیں آپ اس کو خرید سکتے ہیں، کیونکہ آپ کے پاس قیمت آ گئی ہے، آپ نے اپنا سونا بیچ دیا ہے۔ اب سونے کو سونے کے بدلے میں نہیں خریدا بیچا جا رہا ہے، قیمت دے کر کے آپ نیا سونا خریدیں گے۔ تو ایسی صورت میں میرے محترم بھائیو، اگر آپ نے 10 گرام سونا دیا ہے تو آپ کو 10 گرام ہی لینا پڑے گا، اگر آپ نے 5 گرام دیا ہے تو 5 گرام ہی لینا پڑے گا، کیونکہ سونے کے بدلے میں اگر خریدا اور بیچا جا رہا ہے تو برابر کا خریدا بیچا جائے گا۔ اگر کوئی دکاندار ایسی تجارت کرنے کے لیے یا ایسے خرید و فروخت کے لیے راضی نہیں ہوتا تو آپ پہلے اپنا پرانا سونا بیچیں گے، اس کے بعد اس قیمت سے آپ نیا سونا خریدیں گے، یہی شریعت کا اصول ہے۔ اس کے بعد آپ چاہے جتنا چاہے خرید لیں۔ اسی طریقے سے چاندی اگر چاندی کے بدلے میں خریدا اور بیچا جا رہا ہے تو برابر کا خریدنا اور بیچنا ہوگا۔ آپ اگر آدھا کلو چاندی دے رہے ہیں تو آپ کو آدھا کلو چاندی لینا ہوگا، آدھا کلو چاندی خریدنا ہوگا۔ آپ نے آدھا کلو چاندی دیا ہے تو آپ آدھا کلو چاندی خریدیں گے۔ اسی طریقے سے اسی وقت لیں گے جس وقت آپ نے دیا ہے، کیونکہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چاہے سونا ہو یا چاندی ہو یا دوسرے ساری چیزیں ہوں جو بتائے گئے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یدن بیدن، جب آپ سونے سے سونے کو بیچ رہے ہیں اور دکاندار 25 کے بدلے 25 دینے کے لیے راضی ہے تو آپ کو اسی وقت لینا ہوگا۔ آپ آج سونا دکاندار کو دے کر کے کل میں آ کر کے واپس لوں گا تو شریعت میں اس کی اجازت نہیں ہے، اسی وقت لینا ہے اور اتنا ہی لینا ہے جتنا آپ کو دیا گیا، جتنا آپ نے دیا ہوا ہے۔ اسی طریقے سے چاندی بھی اسی وقت دینا ہے اور جتنا دیا ہے اتنا ہی آپ کو لینا ہے۔ اگر آپ نے آدھا کلو دیا ہے تو آدھا کلو آپ کو لینا ہے۔ اگر کوئی دکاندار آدھا کلو آپ کو دینے کے لیے راضی نہیں ہے، ایسی صورت میں آپ کیا کریں گے؟ چاندی کو بھی، پرانی چاندی کو بیچیں گے، اس کی قیمت اپنے ہاتھ میں لیں گے اور اس کی رقم سے جو بھی خریدنا ہے، جتنا بھی خریدنا ہے، جیسے بھی خریدنا ہے آپ خرید سکتے ہیں، آپ کی مرضی ہے۔ اگر آپ کسی آدمی کو، کسی سنار کو اگر آپ سونا دے رہے ہیں، سونے کے بسکٹس ہیں، سونے کی چین ہے، جو کچھ بھی آپ دے رہے ہیں اور اس کا کچھ زیور بنانا چاہتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، زیور بنانا چاہتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن آپ آج یہ دے کر کے اس کے بدلے میں کل اس کے برابر لیں گے تو ایسی صورت میں یہ بھی سود ہوگا۔ تو یاد رہے، سونا اور چاندی کے معاملے میں اور دیگر معاملے کے اندر ایک تو اسی دن دینا ہے اور اسی دن لینا ہے اور اتنا ہی مقدار میں لینا ہے جتنا مقدار میں آپ نے دیا ہوا ہے، یا نہیں تو اپنے پرانے سونے کو بیچ کر کے نیا سونا اس کی قیمت سے خریدنا ہے۔ یہ شریعت کا اصول ہے۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کے بدلے میں جو ہے، اگر جو کے بدلے میں جو خریدا جا رہا ہے تو برابر کا دینا اور لینا ہوگا۔ اور اسی طریقے سے کھجور کے بدلے میں اگر کھجور لے رہے ہیں تو برابر کا دینا اور لینا ہوگا، برابر کا دینا اور لینا ہوگا۔ ردی کھجور اگر آپ 4 کلو دے کر کے 1 کلو اچھا کھجور لیتے ہیں تو شریعت کے اعتبار سے یہ آپ نے سودی کاروبار کیا ہے۔ حدیث آتی ہے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عمدہ کھجوروں کو دیکھا، عمدہ اچھے کھجور کو دیکھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بلال یہ کھجور کہاں سے آئے؟ تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس کچھ ردی کھجور تھے، میں نے ان ردی کھجوروں کو دے کر کے میں نے زیادہ ردی کھجوروں کو دے کر کے کچھ اچھے کھجور میں نے خریدے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے 4 سا ردی کھجور دے کر کے 1 سا اچھا کھجور لیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوہ عین الربا، ہائے تم نے تو کھلا سود کا کاروبار کیا ہے، یہ تو کھلا سود ہوا۔ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ یہ تو کھلا سود ہوا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتایا اور کہا کہ اگر تم اچھی کھجوریں حاصل کرنے کی خواہش رکھتے ہو یا اچھی کھجوریں لینا چاہتے ہو تو پہلے تم اپنی ردی کھجوروں کو بیچ دیں، اس سے جو قیمت حاصل ہوگی اس قیمت سے آپ اچھی کھجوریں بیچیں، اچھی کھجوروں کو خریدیں، عمدہ کھجوروں کو خریدیں۔ اگر آپ کھجور کے بدلے میں کھجور لے رہے ہیں تو آپ کو برابر دینا اور برابر کا لینا ہوگا۔
اسی طریقے سے 2 کلو ردی گیہوں دے کر کے 1 کلو اچھے گیہوں خریدنا، یہ بھی شریعت کے اعتبار سے سودی کاروبار ہے۔ ردی گیہوں کو آپ کو پہلے بیچنا ہوگا، اس کے بعد اس کی قیمت سے آپ کو اچھے گیہوں خریدنا ہوگا۔ اسی طریقے سے آج آپ کھجور دے کر کے یا گیہوں دے کر کے آج دے کر کے کل آ کر کے لیں گے تو یہ بھی سودی کاروبار ہوگا۔ اسی وقت دینا ہے، اسی وقت لینا ہے، اتنا ہی دینا ہے، اتنا ہی لینا ہے جتنا آپ نے دیا ہوا ہے۔ اس سے زیادہ لوگے تو بھی سودی کاروبار ہوگا، اس سے کم لوگے تو تب بھی وہ سود میں شامل ہوگا۔ شریعت کا یہ اصول ہے۔ اگر کوئی آدمی اس طریقے کا کاروبار نہیں کر سکتا تو آپ وہ اپنی پرانی چیز کو بیچ کر کے اس کی قیمت سے نئی چیز خرید سکتا ہے۔ اسی طریقے سے نمک ہے، نمک کے بدلے میں اگر کوئی آدمی 2 کلو موٹا نمک دے کر کے 1 کلو باریک نمک خریدتا ہے تو شریعت کے اعتبار سے یہ بھی سود میں شامل ہوا، یہ بھی سود میں شامل ہوا۔ اگر کوئی آدمی 2 کلو ردی نمک دے کر کے 1 کلو اچھا نمک لیتا ہے تب بھی سود میں شامل ہوا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نمک کے بدلے میں اگر خریدا بیچا جا رہا ہے تو آپ کو برابر کا خریدنا ہے۔ اگر کوئی آدمی ایسا خریدتا نہیں ہے تو ایسی صورت میں آپ کیا کریں گے؟ اپنا پرانا نمک بیچیں گے، ردی نمک بیچیں گے، موٹا نمک بیچیں گے اور اس کے بعد باریک نمک اس کی قیمت سے آپ خریدیں گے، یہ صحیح تجارت ہوگی۔ لیکن یہ چیزیں اگر بدل جائیں، جنس اگر بدل جائیں، آخری بات بتاتا ہوں، غور سے سنیں، اگر جنس بدل جائیں، مثلا آپ سونے کے بدلے میں چاندی خرید رہے ہیں، چاندی دے کر کے سونا خرید رہے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ مثال کے طور پر آپ آدھا کلو چاندی دے کر کے 2 گرام سونا لے رہے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ یہاں پر جنس بدل گئی۔ سونا چاندی کے بدلے میں خریدا جا رہا ہے یا چاندی سونے کے بدلے میں خریدا جا رہا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ آپ سونا چاندی کے بدلے میں خرید رہے ہیں، مثال کے طور پر آپ نے آدھا کلو چاندی دیا، 2 کلو اس کے بدلے میں 2 گرام اگر آپ نے اس کے بدلے میں سونا خریدا تو آپ خرید سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ جنس بدل گئی ہے، جنس بدل گئی ہے۔ اگر جنس ایک ہے، ایک ہی جنس ہے، سونا سونے کے بدلے میں، چاندی کے بدلے میں، نمک کے بدلے میں، گیہوں کے بدلے میں اور جوار کے بدلے میں، اسی طریقے سے کھجور کے بدلے میں اگر خریدا اور بیچا جا رہا ہے تو آپ کو برابر کا خریدنا اور بیچنا ہے اور اسی وقت دینا ہے، اسی وقت لینا ہے جس وقت آپ نے دیا ہوا ہے۔ کل آ کر کے لوں گا سود میں شمار ہوگا، اگر آپ زیادہ لوگے سود میں شمار ہوگا، کم لوگے سود میں شمار ہوگا۔ برابر کی تجارت کریں یا نہیں۔ اگر جنس آپ نے چینج کر دی، جنس آپ نے بدل دی، سونے کو چاندی کے بدلے میں، چاندی کو سونے کے بدلے میں خرید رہے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، اسی طریقے سے سود کی اور بھی کئی مختلف شکلیں ہیں، انشاءاللہ اگلے خطبے میں ہم ان کو بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح دین کی سمجھ عطا فرمائے اور صحیح اسلام پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب تک اللہ ہمیں دنیا میں رکھے کتاب اللہ و سنت رسول پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جب اللہ وفات بھی عطا فرمائے تو ہمیں کتاب اللہ و سنت رسول پر وفات عطا فرمائے اور ایمان اور اسلام کی حالت پر وفات عطا فرمائے۔ اے اللہ اس مجلس میں یا امت میں جو لوگ بیمار ہیں انہیں تو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، خصوصاً جن حضرات نے، جن بھائیوں نے ہمیں دعا کی درخواست کی ہے، اے اللہ تو انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اے اللہ ایمان پر زندہ رکھ اور ہمیں ایمان پر موت عطا فرما۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفر وتوب الیہ انہ هو الغفور